ٹھہر جائیں، میری بات سن لیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ 22 ستمبر 2025 کو ماہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں خطرناک سورج گرہن ہونے والا ہے۔ 22 ستمبر 2025 کو پوری دنیا میں سورج گرہن ہونے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان اور انڈیا مطلب ایشیا سائیڈ میں سورج گرہن کے اوقات کی مکمل تفصیلات بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص روحانی وظیفہ بھی بتاؤں گا جو اس وقت آپ کی حفاظت کرے گا، اور دعا بھی پیش کروں گا جو اس وقت پڑھنے سے انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ جب خطرناک سورج گرہن لگا ہے تب کوئی نہ کوئی تباہیاں، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل، بہت ساری پریشانیوں نے ہم لوگوں کو گھیرا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سورج گرہن کے اثرات سے آپ بچ سکتے ہیں، اس کا وظیفہ کیا ہے، اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے، اس دن حاملہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا میرے پیارے اسلامک بھائیوں اور پیاری بہنوں۔ آپ چند دن، چند لمحوں، چند مہینوں، چند سال، چند گھنٹوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے نہ آپ کو اس دنیا میں تا حیات بھیجا ہے، نہ مجھے بھیجا ہے۔ میرے سمیت آپ سب نے ایک دن اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جتنا وقت باقی بچا ہے اس کو کسی صورت بھی ضائع نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ کیا پتا کون سا لمحہ میرا یا آپ کا آخری ہو۔ اس کے بعد جب ہم رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو پھر ہمارے پاس صفائی دینے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہ ہو۔ تو پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے، یہ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ پاک چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے دکھا سکتا ہے۔ 22 ستمبر 2025 کو ایک ایسا حیران کن فلکیاتی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ جس نے تاریخ میں کئی بار دنیا کو خوف زدہ کیا ہے۔ جی ہاں، مکمل سورج گرہن، وہ بھی خطرناک ترین سورج گرہن ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک سائنسی حقیقت ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی پیغام بھی چھپا ہے؟ کیا دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے یا پھر سورج گرہن قیامت کی نشانی ہے؟ کیا اس کے بعد زمین پر خوفناک تبدیلیاں آنے والی ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک عام فلکیاتی واقعہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ 22 ستمبر 2025 کو سورج گرہن شروع ہو جائے گا۔ یہ عام سورج گرہن نہیں ہوگا بلکہ خطرناک ترین سورج گرہن ہوگا۔ تاریخ میں جب ایسا سورج گرہن آیا ہے کچھ نہ کچھ تباہیاں ضرور ہوئی ہیں۔ اس بار بھی کچھ ہونے والا ہے، یا یہ پھر ایک انتباہ ہے یا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے؟ کیا اس بار بھی کچھ ہونے والا ہے یا پھر یہ ایک انتباہ ہے یا پھر قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ تو آئیں اسلامک اور سائنسی دونوں نقطۂ نظر سے اس کو جانتے ہیں۔ دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ چاند اور سورج گرہن کو معمولی نہ سمجھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند اور سورج گرہن لگیں تو اللہ پاک کو یاد کرو، نماز پڑھو، توبہ استغفار کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ پھر جب آنکھ چنیا دی جائے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا، اور سورج اور چاند کو جب اکٹھا کر دیا جائے گا تو اس دن انسان کہے گا کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں۔ یہ وہی حقیقت ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ کیا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے یا پھر محض ایک اتفاق ہے؟ یہ دوستو، سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ سچ چھپا رہے ہیں؟ تو دوستو، سائنس کہتی ہے کہ یہ سب ایک عام فلکیاتی منظر ہے۔ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو زمین کا سایہ سورج پر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے سورج کے آگے مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تاریخ میں جب خطرناک ترین سورج گرہن لگا ہے تو ہنگامے، طوفان، جنگیں کیوں ہوئیں؟ کیا سائنسدان ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں یا پھر یہ محض ایک اتفاق ہے یا پھر سچائی ہمیں بتا ہی نہیں جا رہی؟ اس بار دوسرا سورج گرہن ماہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں آ رہا ہے۔ اس ستمبر کے مہینے میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن ہونے والا ہے۔ 22 ستمبر 2025 کو یہ شروع ہوگا، اور اس کے شروع ہونے کا اور اختتام کا وقت ایک بات، ایک چیز میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھنا ہے۔ سورج گرہن ایک ایسا فلکیاتی امر ہے جو زمین، سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو زمین کا سایہ سورج پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سورج زمین کے بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ اس
اسے سورج گرہن کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سورج گرہن کئی تہذیبوں میں خوف کی علامت رہا ہے۔ کچھ اسے قیامت کی نشانیاں سمجھتے ہیں تو کچھ اسے فلکیاتی عجوبہ، کیونکہ گرہن کسی بھی بڑی تبدیلی کی نشانی ہے۔ کیا ہمیں اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ ماہ ربیع الاول میں سورج گرہن قیامت کی نشانیوں میں سے رب کی ایک نشانی ہے، جس میں سے کئی سو سال کے بعد ماہ ربیع الاول میں سورج گرہن لگنے جا رہا ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول کا وہ سورج گرہن ہے جو ایک ایسا خطرناک اور خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ کیا احتیاطی تدابیر ہے؟ ہر چیز آپ کو ایک ایک چیز بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اب اس گرہن سے بچنے کے لیے آپ سب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ دعا میں شامل ہو کر آمین بولے۔ کیا پتا آپ میں سے کس کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں آپ سب کے لیے اس چاند گرہن کے برے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے رب، یہ چاند اور سورج گرہن تیرے ہی حکم سے نکلتے اور ڈوبتے ہیں۔ یہ گرہن بھی تیری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ یا اللہ ہمیں اس کے شر اور آفات سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن کر دے، ہمارے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما دے، بیماروں کو، تندرستوں کو، بیماریوں کو، نحوستوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے چاند کو اندھیروں کے بعد روشنی عطا فرمائی، اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنی عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں میں تمام گھریلو پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے تمام عزیز و کاروں کو اس چاند گرہن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اس فتنے، ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی پریشانیوں، ہر طرح کی مصیبت سے دور فرما۔ اے میرے پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ تیری عظیم نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، ہمیں اپنے قریب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ اے میرے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ جس نے جو بھی دعا کے لیے کہا اس چاند گرہن سے اس کی حفاظت فرما، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بہنیں حاملہ ہیں، جو بیٹیاں حاملہ ہیں، یا اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے پروردگار انہیں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس چاند گرہن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہر آنے والی مصیبت بلا سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے اس چینل پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ یا اللہ اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ یا اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ یا اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا میں برکت ڈال۔ یا اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا پر آمین اور کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس چینل پر ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ اس چینل کی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ یا اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ یا اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا اس کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ یا اللہ اگر ہم تجھ سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تیری ہی بادشاہی ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کا مولا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کا آقا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ یا اللہ تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہمارے گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ۔ یا اللہ اس آنکھوں سے، اس زبان سے کیے گئے گناہوں کو نہ دیکھ۔ یا اللہ ہم گناہوں کے باوجود بھی تیرے سامنے آج پھر ندامت کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اے پروردگار ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکیں۔ یا اللہ ہم پتہ نہیں روزانہ کی بنیاد پر کتنے صغیرہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو پھر بھی ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، روزانہ تقسیم کر رہا ہے رزق۔ یا اللہ روزانہ رحمتیں ہم پر نازل کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی تو ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے۔ یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے۔ یا اللہ تیرا یہ احسان نہ سمجھے تو کیا سمجھیں کہ تو نے ہمیں بار بار مہلت دے رہا ہے۔ یا اللہ ہم سے پہلے جو پہلے امت تھی، یا اللہ وہ گناہ کرتی تھی، تو
موقع پہ سزا دیتا تھا۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں ہم، یا اللہ ان کے صدقے تو ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے موقع کی مہلت بھی ختم ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب بھی گرین لگے آپ نے باوضو ہو کر نماز کے لیے نیت کر لینی ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے، جس بھی حاجات، جس بھی مقصد، جس بھی پریشانی سے چھٹکارے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس وظیفے کی نیت کر لینی ہے کہ آپ نے نیت کر لی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ پریشانی، یہ حاجت، یہ مسئلہ، جو بھی آپ کا جائز مسئلہ ہے، اس مسئلے کو مد نظر رکھ کے اللہ پاک سے نیت کر لینی ہے اس وظیفے کی۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ مصلی پر بیٹھ دیں 11 بار آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کون سا؟ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا، نماز ابراہیم والا درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وہ بہت افضل درود پاک ہے۔ آپ نے 11 بار اس درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کسوف کی نیت کرنی ہے، نماز کسوف پڑھنی ہے۔ نماز کسوف کس طرح پڑھی جائے گی؟ اگر آپ کو طریقہ کار نہیں آتا مجھے کمنٹ باکس میں میسج کریں، میں آپ کو اس کے اوپر بھی مکمل ویڈیو بنا کر دوں گا۔ نماز کسوف پڑھنے کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ تکبیر جو عید کی نماز والے دن پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولا الحمد، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس تکبیر کو آپ نے 333 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 333 بار اس تکبیر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 111 بار استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیں یا تسبیح کے دانوں پر کر لیں، لیکن آپ نے 111 بار ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی 3 سورتیں آپ نے بار بار پڑھ لیں، یا اگر آپ بار بار نہیں پڑھ سکتے تو 11 بار پڑھ لیں۔ وہ سورتیں کون سی ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلے جو آپ نے سورت پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے سورت اخلاص۔ اس کو آپ نے 11 بار پڑھ لیں یا بار بار پڑھ لیں۔ اگر آپ بار بار نہیں پڑھ سکتے، جتنا آپ نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم 11 بار آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت فلق پڑھنی ہے۔ جب آپ کی یہ دونوں سورتیں 11 بار ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے 11 بار سورت ناس پڑھنی ہے۔ جب آپ کی یہ تینوں سورتیں مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں وہی 11 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کو شروع ہونے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ حسب توفیق اپنی توفیق کے مطابق تھوڑا سا صدقہ دے دیں، تھوڑا دے دیں، زیادہ دے دیں، آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں، کوئی پیسوں کا صدقہ دے دیں، گھر میں سے کسی چیز کا صدقہ دے دیں، گوشت کا صدقہ دے دیں، لیکن جو آپ کی توفیق ہے آپ نے اس چیز کا صدقہ کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ صدقہ کرنے سے پہلے، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا تھا، آپ نے اللہ کریم سے اس وظیفے کے صدقے، اس تمام ذکر اذکار کے صدقے، قرآن پاک کی آیات پڑھی جانے کے صدقے، نماز کسوف کے صدقے، تکبیر کے صدقے اللہ پاک سے مانگنا ہے، آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ سچے یقین کامل کے ساتھ کر کے دیکھیں، اللہ پاک آپ کی دعا پوری ہونے سے پہلے آپ کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا جو آپ ابھی تک اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے عزیز و کار دوستوں تک لازمی شیئر کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، کسی کو لنک بھیجیں گے، وہ اس ویڈیو کو دیکھے گا، اس سے مستفید ہوگا، کیا پتہ آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اس سے پہلے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اپنے عزیز و کار دوستوں تک۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔